رحمت کا ارمان شان رمضان۔ اکثر ہمارے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ ایک انسان اللہ کی محبت کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہر مومن کے دل میں ہوتا ہے۔ تو قرآن کریم اس روحانی سفر میں ہماری رہنمائی کیسے کرتا ہے؟ آئیے آج ہم انہی راستوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جو اللہ کے قرب اور اس کی محبت کی طرف لے جاتے ہیں۔ تو دیکھیں، بات شروع یہاں سے ہوتی ہے۔ یہ ایک آیت آپ سمجھے کہ اس پورے موضوع کی بنیاد ہے۔ اللہ سے محبت کا دعویٰ صرف الفاظ کا کھیل نہیں ہے، بلکہ اس کا اصل ثبوت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہے۔ یہی وہ پہلا اور بنیادی اصول ہے جو اللہ کی محبت کا دروازہ کھولتا ہے۔ اچھا، تو اللہ کی محبت کا یہ راستہ شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ یہ ہمارے دل کی گہرائیوں سے شروع ہوتا ہے۔ چلیں ان باطنی صفات کو دیکھتے ہیں جنہیں اللہ پسند فرماتا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز ہے صبر۔ قرآن ہمیں بار بار یاد دلاتا ہے کہ زندگی آزمائشوں کا گھر ہے۔ ان آزمائشوں میں چاہے وہ خوف کی صورت میں ہو، بھوک کی یا مال اور جان کے نقصان کی، ان سب میں ثابت قدم رہنا اور ہمت نہ ہارنا اللہ کو بے حد پسند ہے۔ وہ خود فرماتا ہے کہ وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد آتا ہے تقوی۔ تقوی کا مطلب ہے ہر کام میں اللہ کی موجودگی کا احساس رکھنا۔ یہ صرف کچھ عبادات کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ دل کی وہ کیفیت ہے جو انسان کو ہر برائی اور گناہ سے روکتی ہے، کیونکہ اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ اور یہاں اللہ کی رحمت کی وسعت نظر آتی ہے۔ دیکھیں، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، لیکن اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اپنی غلطیوں کو مان کر بار بار سچے دل سے اس کی طرف پلٹتے ہیں، یعنی توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے۔ اور یہ لسٹ یہیں ختم نہیں ہوتی۔ قرآن میں سچ بولنے والوں، فرما برداری کرنے والوں، ہر حال میں اللہ پر پورا بھروسہ رکھنے والوں اور احسان کرنے والوں، یعنی اپنے ہر کام کو بہترین طریقے سے کرنے والوں سے بھی اللہ کی محبت کا وعدہ کیا گیا ہے۔ دیکھیں، ایک پاکیزہ دل کا اظہار اچھے اعمال سے ہی ہوتا ہے۔ اللہ کی محبت صرف دل کی کیفیت تک محدود نہیں رہتی، بلکہ اس کا بہت گہرا تعلق ہمارے ظاہری کاموں سے، خاص طور پہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہمارے رویے سے۔ جب حقوق کی بات آتی ہے تو قرآن حقوق العباد میں والدین کے حق کو سب سے بلند درجہ دیتا ہے۔ ان کے سامنے انکساری اور محبت سے پیش آنے کا حکم ہے، یہاں تک کہ ان کی کسی بات پر ناگواری کا ہلکا سا اظہار یعنی اف کہنے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ تو یہ تین ستون آپ کہہ سکتے ہیں کہ معاشرتی ذمہ داریوں کا بالکل مرکز ہیں۔ والدین کی خدمت، پڑوسیوں کے حقوق کا خیال اور معاشرے کے سب سے کمزور طبقے یعنی غریبوں، یتیموں اور مسکینوں کی مدد کرنا، یہ وہ اعمال ہیں جو اللہ کو بہت پسند ہیں۔ اس سے ہماری ذمہ داری کی وسعت کا اندازہ ہوتا ہے۔ ایک حدیث کے مطابق پڑوس کی تعریف ہر سمت میں 40 گھروں تک پھیلی ہوئی ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہماری ذمہ داری صرف ہمارے اپنے دروازے تک محدود نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے اعمال ہیں جو اللہ کو پسند ہیں، جیسے بھوکے کو کھانا کھلانا، امانت میں خیانت نہ کرنا اور اپنے وعدے پورے کرنا، ہر حال میں انصاف پر قائم رہنا، فضول خرچی سے بچنا اور بے مقصد لغو باتوں سے پرہیز کرنا۔ اچھا، محبت کے راستے کو پوری طرح سمجھنے کے لیے یہ جاننا بھی تو ضروری ہے کہ اللہ کن عادات اور کاموں کو ناپسند کرتا ہے تاکہ ہم ان سے بچ سکیں۔ یہاں فرق بالکل صاف نظر آتا ہے۔ اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، ظالموں سے نہیں۔ وہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، زمین پر فساد پھیلانے والوں کو نہیں۔ وہ پاکیزگی اختیار کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، تکبر کرنے والوں سے نہیں۔ قرآن ہمیں حد سے تجاوز کرنے، خیانت کرنے، فضول خرچی، تکبر اور شیخی بگاڑنے اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرنے جیسی بری عادتوں سے بھی خبردار کرتا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ایک انسان کو اللہ کی محبت سے دور کر دیتی ہیں۔ تو اب جب ہم نے دونوں راستوں کو دیکھ لیا ہے، یعنی پسندیدہ اعمال بھی اور ناپسندیدہ بھی، تو ہم ایک انتخاب اور غور و فکر کے مقام پر آ پہنچے ہیں۔ یہ کتنی خوبصورت آیت ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ایمان کی محبت اور گناہ سے نفرت، یہ دونوں چیزیں اللہ نے خود انسان کے دل میں رکھی ہیں۔ اب انتخاب ہمارا ہے کہ ہم کس آواز کو سنتے ہیں۔ تو حاصل کلام یہ ہے کہ اللہ کی محبت کا راستہ ایک متوازن سفر ہے۔ اس میں باطنی پاکیزگی جیسے صبر و تقوی اور ظاہری اعمال جیسے خدمت خلق اور انصاف دونوں کا ہونا ضروری ہے۔ ایک کے بغیر دوسرا ادھورا ہے۔ آخر میں یہ اہم سوال ہمارے سوچنے کے لیے ہے، ہماری زندگی کی تعمیر ان دو راستوں میں سے کس پر ہو رہی ہے؟ انتخاب ہمارا ہے اور اسی انتخاب پر ہماری کامیابی کا انحصار ہے۔ شان رمضان، ہر دل کی